السلام علیکم ویورز، KBN کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ثانیہ۔ آئیے اب نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کی مثال ملک کی کوئی اور ریاست میں پیش نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ نے ابراہیم پٹنم اسمبلی حلقے کے عبداللہ پور میٹ منڈل میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر جملہ 1296 مکانات کی تقسیم عمل میں آئی، جن کی تعمیر پر 1,112.10 کروڑ کا خرچ آیا ہے۔ وزیر داخلہ نے استفادہ کنندگان کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ چیف منسٹر KCR نے بے گھر غریبوں کے لیے منفرد اسکیم شروع کی۔ انہوں نے استفادہ کنندگان کو مشورہ دیا کہ وہ مکانات کو کرائے پر دینے کے بجائے خود قیام کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرائے سے نجات دلانے کے لیے حکومت نے مکانات تعمیر کیے ہیں، الاٹمنٹ میں شفافیت سے کام لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں تلنگانہ میں اقلیتوں کی غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ متحدہ آندھرا پردیش میں اقلیتوں کی بھلائی پر توجہ کوئی نہیں دی گئی۔ انہوں نے اقلیتی بہبود کی اسکیمات کا حوالہ دیا اور کہا کہ KCR حکومت نے 9 برسوں میں اقلیتوں کی ترقی پر 9,163 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے مبارک و مسعود موقع پر مسلم نوجوانوں کی تنظیم فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کے زیر اہتمام 14واں بلڈ ڈونیشن کیمپ 24 ستمبر کو حج ہاؤس نامپلی اور عیدگاہ بالا مرائی پیراڈائز سکندرآباد میں صبح 7 تا 5 بجے شام تک منعقد ہوں گے۔ ڈاکٹر مولانا احسن بن محمد الحمومی نے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ کہ 28 ستمبر کو ہیں، تاہم اسی دن گنیش جلوس کے پیش نظر میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا 24 ستمبر کو اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو آمد و رفت میں کسی قسم کی زحمت نہ ہو۔ توقع ہے کہ 18 سال سے 60 سال کی عمر تک کے ایسے 2000 افراد خون کا عطیہ دیں گے۔ فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کی جانب سے گزشتہ 13 برس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ حکومت نے مسلم حجام اور دھوبیوں کے لیے ماہانہ 250 یونٹ مفت برقی سربراہی کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مذکورہ اسکیم سے محدود تعداد میں خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ مسلم دھوبیوں کی تعداد کافی کم ہے، جبکہ مسلم حجام اگرچہ تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن سبسڈی سے انہیں راست طور پر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مقامی نائی برہمن انہیں دکان کانٹریکٹ پر دے چکے ہیں اور روزانہ یا ماہانہ کی بنیاد پر رقومات وصول کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں دھوبیوں کی تنظیم کے تحت 200 مسلم دھوبیوں کے خاندان درج رجسٹر ہے، جبکہ مسلم حجاموں کی حیدرآباد میں تقریباً 1000 دکانات موجود ہیں۔ 30 سال قبل میڈیا کی مدد سے حیدرآباد میں پہلا مسلم حجام متعارف کیا گیا تھا اور مغل پورہ کے علاقے میں مرحوم ظہیر الدین علی خان نے پہلے مسلم ہیئر کٹنگ سیلون کا افتتاح انجام دیا تھا۔ حیدرآباد کے مسلم نوجوانوں کو ہیئر کٹنگ کی تربیت کی کوشش کی گئی، لیکن مقامی نوجوانوں نے دلچسپی نہیں دکھائی، جس کے نتیجے میں شمالی ہند سے تعلق رکھنے والے مسلم حجاموں نے حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر علاقوں کا رخ کیا اور ہر ضلع میں اپنے ہیئر کٹنگ سیلون چلا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں مسلم دھوبیوں کی نمائندگی پر 2 مسلم دھوبی گھاٹ منظور کیے گئے جو بہادر پورہ اور یاقوت پورہ میں قائم ہیں۔ دھوبی گھاٹ میں حکومت کی جانب سے مفت برقی سربراہ کی جاتی ہے۔ مسلم دھوبیوں کو اقلیتی اقامتی اسکولوں میں بچوں کے ملبوسات کی دھلوائی کا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خاطر خواہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ جہاں تک مسلم حجاموں کو 250 یونٹ سبسڈی سے فائدے کا معاملہ ہے، زیادہ تر دکانیں نائی برہمنوں کی ہے جو مسلم حجاموں کو کانٹریکٹ پر دی گئی ہیں۔ ملک بھر میں اسمارٹ فون صارفین کو ایمرجنسی الرٹ مرکزی حکومت کی جانب سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایمرجنسی الرٹ میسج عوام کو متوجہ کرنے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آزمائشی مہم ہے اور اس سے عوام کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے عوام کے سیل فون پر ایمرجنسی الرٹ بھیجا گیا، جس کی وجہ سے سیل فون کئی صارفین الجھن کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ اس تعلق سے پہلے سے باخبر نہیں تھے، حالانکہ محکمہ ٹیلی کام کی جانب سے بعض صارفین کو پیشگی پیغامات بھی بھیجے گئے تھے۔ اسی دوران ریاستی KTR کے سیل فون پر بھی یہ میسج اس وقت موصول ہوا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تریپورہ سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ یہاں ایک مسافر نے لینڈنگ سے پہلے ہی فلائٹ کا گیٹ کھولنے کی کوشش شروع کر دی، جس سے وہاں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ایک مسافر نے گوہاٹی سے اگرتلہ جانے والی انڈیگو کی پرواز کا اگلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ تریپورہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کا نام بسوا جیت دیبناتھ ہے اور وہ مشرقی اگرتلہ کا رہنے والا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگرتلہ کے ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا ہے کہ ملزم بسوا جیت دیبناتھ انڈیگو
नंबर E4576 की सीट नंबर 1D पर गुवाहाटी के रास्ते हैदराबाद से अगरतला जा रहा था। जब फ्लाइट लैंड करने ही वाली थी कि मुलजिम अचानक दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। ताहम परवाज के अमले के रुकन ने मुनासिब वक्त पर उसे रोक लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जब बसवाजीत देवनाथ फ्लाइट गेट खोलने के लिए आगे बढ़े तो एक एयर होस्टेस ने उसे देखा। एयर होस्टेस ने फौरी तौर पर मुलजिम को पकड़ लिया और दीगर मुसाफिरों की मदद से उसे वापस खींच लिया। इसके बाद मुलजिम ने अमले के रुकने के साथ बदतमीजी शुरू कर दी और बार बार गेट खोलने के लिए आगे जाने की कोशिश की। पुलिस अफसर के मुताबिक मुश्तइल मुसाफिरों ने फ्लाइट के अंदर मुलजिम को बुरी तरह जदोकोब कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गया। राज्यसभा ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करना है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में नारी शक्ति विंदन अधिनियम के नाम से यह तारीखी बिल पेश कर दिया। इसके बाद वोटिंग का अमल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया। तमाम अराकीन ने मुत्तफिका तौर पर इस तारीखी बिल की मंजूरी दे दी। इस बिल के हक में 215 अरकान ने वोट दिया। क़ाबिल-ए-नज़ीर लोकसभा में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये तारीखी बिल मंजूर हो गया है, जो बरसा बरस से ले तो लाल का शिकार था। सऊदी अरब में नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान प्राइवेट सेक्टर के सऊदी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में औसत इजाफा 45% तक पहुंच गया। 2018 में 6,600 रियाल तनख्वाह लेने वाले सऊदी मुलाजिमीन को साल रवां में 9,600 रियाल मिल रहे हैं। SPA के मुताबिक नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी ने तनख्वाहों में इजाफे के असबाब के हवाले से बताया है कि सऊदी विजन 2030 के इक़दाम व प्रोग्रामों के तनाजुर में इक़्तिसादी इस्लाहात तनख्वाहों में इजाफे का बड़ा सबब है। अलावा कोरोना वबा के दौरान सरकारी इदारों की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के लिए कामयाब एयानती प्रोग्राम का भी तनख्वाहों में इजाफे की बड़ी वजह है। प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन में आने और रहने के लिए दी जाने वाली एयानत और तरगीबात, लेबर मार्केट की इस्तेदाद व कोशिश में बेहतरी भी तनख्वाहों में इजाफे का बायस बन रही है। नेशनल लेबर ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता अरसे के दौरान 20,000 रियाल से ज्यादा तनख्वाहें लेने वाले मुलाजिमीन की तादाद में 139% का इजाफा हुआ है। 2018 में उनकी तादाद 84,700 थी, जो साल रवां 2023 में बढ़कर 2,02,700 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 40,000 तनख्वाहें पाने वाले सऊदियों की तादाद में 172% इजाफा हुआ है। 2018 में उनकी तादाद 16,000 थी, जो अब बढ़कर 44,000 तक पहुंच गई है। इसकी बड़ी वजह सऊदी शहरियों में लीडरशिप क्वालिटी में इजाफा तवज्जो तलब हद तक बढ़ा है। बड़ी कंपनियों में आला लियाकत रखने वाले सऊदियों की तलब बढ़ रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कुछ वादों से पीछे हटने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि बरतानिया को हर कीमत पर मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन कारकुनों और सारिफिन को मुतासर किए बगैर ऐसा किया जाना चाहिए। सियासी मुखालिफिन, माहौलियाती ग्रुपों और बरतानवी सनत के बड़े तबकों की जानिब से इस खबर पर बड़े पैमाने पर तनकीद की गई, लेकिन हुक्मरान कंजरवेटिव पार्टी के कुछ तबकों ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया। सुनक ने BBC की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कल रात देर गए एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म नई गैलोसेन और डीजल कारों पर पाबंदी की आखिरी तारीख को बढ़ाने पर गौर कर रही हैं, जो फिलहाल 2030 के लिए मुकर्रर है। इस तरह घरेलू गर्म करने के लिए नई कुदरती गैस पर पाबंदी को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, जो फिलहाल 2035 के लिए मुकर्रर है। सोनक ने कहा कि वो माहौलियात के हवाले से मुतनासिब नुक्ता नजर इख्तियार करेंगे। कल दोपहर को होने वाली तकरीर से पहले मंसूबों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में अपनी काबीना का इजलास बुलाया। ये मुलाकात इस हफ्ते के आखिर में होनी थी। सोनक ने कहा कि कई सालों से तमाम हुकूमतों के सियासतदान अखराजात और तिजारत के बारे में ईमानदार नहीं रहे हैं। राज्यसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ये हमारे मुल्क के जमहूरी सफर में एक फैसला कुन लम्हा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुबारक हो। मैं उन सभी राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नारी शक्ति विंदन एक्ट के हक में वोट दिया। इस तरह की मुतफिका हिमायत वाकई खुशी देने वाली है। वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्लियामेंट में नारी शक्ति विंदन एक्ट के पास होने के साथ ही हम हिंदुस्तान की खवातीन के लिए मजबूत नुमाइंदगी और बाइख्तियार बनाने के दौर का
آغاز کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانون نہیں ہے، یہ ان بے شمار خواتین کو خراج تحسین ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی تعمیر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان ان کے تعاون سے خوشحال ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم آج جشن مناتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کی سبھی خواتین کی طاقت، ہمت اور ناقابل تسخیر جذبے کی یاد آتی ہے۔ یہ تاریخی قدم اس بات کو یقینی بنانے کا عزم ہے کہ ان کی آواز کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے سنا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ راجیہ سبھا نے ناری شکتی وندن بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں اور ریاستی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ رکھنے کا انتظام ہے۔ بل کی منظوری کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی ایوان بالا میں موجود تھے۔ راجیہ سبھا میں خواتین ریزرویشن بل کے حق میں 215 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ مخالفت میں 1 ووٹ بھی نہیں پڑا۔ اس سے ایک دن پہلے خواتین ریزرویشن بل کو لوک سبھا میں 2/3 اکثریت سے منظور کیا گیا تھا۔ ناری شکتی وندن بل کے قانون بننے کے بعد 543 رکنی لوک سبھا میں خواتین ارکان کی تعداد موجودہ 82 سے بڑھ کر 181 ہو جائے گی۔ ریاستی اسمبلیوں میں بھی خواتین کے لیے 33% نشستیں مختص کی جائیں گی۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، مت کرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔